السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کوئی لفظ بدل جائے تو کیا بات وہی رہتی ہے؟ اور اگر قرآن کا ایک حرف بدل جائے تو؟ آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کریں گے: مخارج سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم آسان سی وضاحت دیں گے اور اسی سوال کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، جیسے کچھ حروف حلق سے نکلتے ہیں، کچھ زبان سے، کچھ ہونٹوں سے اور کچھ ناک سے۔ جس طرح ہر بچے کی پہچان الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر حرف کا مخرج الگ ہوتا ہے۔ پہلا بڑا سبب: معنی بدل جاتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں۔ قلب، دل کو کہتے ہیں۔ قلب، کتا۔ اس میں قاف اور کاف کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک مخرج بدلا، یعنی قاف کاف ہوا اور معنی کہاں سے کہاں بدل گیا۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب کتا، اور معنی اس حد تک بدل گیا کہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگر قرآن میں ایسا ہو جائے تو کیا ہم بے فکر رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اسی لیے مخارج سیکھنا قرآن کے معنی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک دوسرا سبب یہ ہے، لحن جلی سے بچاؤ۔ قرآن میں ایک غلطی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لحن جلی، یعنی وہ غلطی جو صاف نظر آئے۔ نمبر 1، جو صاف نظر آئے۔ نمبر 2، اور معنی بھی بدل دے۔ اکثر لحن جلی تب ہوتی ہے جب ہمیں مخرج صحیح نہیں آتا۔ تو مخارج سیکھنا دراصل غلطی سے بچاؤ ہے، قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت ہے۔ تیسرا سبب، نماز کی درستگی۔ ہم سب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ اب سوال یہ ہے، اگر سورۃ الفاتحہ نماز کے سٹارٹ میں ہی حروف صحیح ادا نہ ہو اور معنی بدل جائے تو؟ علماء فرماتے ہیں ایسی صورت میں نماز میں خطرہ ہو جاتا ہے، یعنی مخارج سیکھنا نماز کو بھی محفوظ بناتا ہے۔ مخرج سیکھنے کا چوتھی وجہ ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو صاف، واضح، ہر حرف کا حق ادا کر کے پڑھتے تھے۔ صحابہ اسی طرح سیکھتے اور آگے سکھاتے تھے۔ اصل تجوید کوئی نیا علم نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 5th ریزن جو ہے قرآن کی خوبصورتی۔ کبھی کسی قاری کی تلاوت سن کر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حروف صحیح مخارج سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مخارج قرآن کو حسین بناتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ یہاں ہم ایک سمپل سی اگزامپل لیں گے۔ سوچیں، اگر کوئی کہے آپ بہت پیارے ہو اور انداز خراب ہو تو بات کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا حسن بھی صحیح ادائیگی سے ہے۔ اگر مخارج نہ سیکھے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، غلط عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر بار وہی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بچوں کو بھی وہی غلطی لگ جاتی ہے۔ نمبر 4، اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جتنا جلد سیکھیں اتنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، مخارج سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، بس نیت، تھوڑی سی محنت، صحیح رہنمائی۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور اجر عطا کرتا ہے اس کوشش پر
جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور پھر یہ کوشش تو قرآن کے لیے کی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ صحیح مخارج سیکھیں آسان طریقے سے، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ہم مخارج کی عملی مشق پریکٹس پروننسیشن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔